کہانی شروع ہوتی ہے شمالی پنجاب کے ایک پرسکون اور دور افتادہ گاؤں نورپور سے۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک کسان جس کا نام تھا سلیم۔ سلیم ایک سیدھا سادہ محنتی اور مخلص انسان تھا، نہ دولت کی ہوس نہ شہرت کا لالچ۔ اس کا دن کھیتوں میں پسینہ بہاتے گزرتا اور رات تھکن سے چور ایک سادہ بستر پر ختم ہو جاتی۔ سلیم کے بارے میں گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنی روٹی توڑ کر بھی دوسرے کو کھلاتا ہے۔ اس کی سچائی اور دریا دلی کی ہر زبان گواہی دیتی تھی، مگر سلیم کی سب سے بڑی آزمائش باہر نہیں، اس کے اپنے گھر کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی روبینہ بظاہر خوش اخلاق، وفادار اور محبت کرنے والی عورت۔ گاؤں کی اور عورتیں رشک کرتی تھیں کہ سلیم جیسا شوہر اور روبینہ جیسی بیوی، یہ جوڑی تو جنتی لگتی ہے۔ مگر اندر کی کہانی کچھ اور ہی تھی۔ روبینہ کا دل کبھی سلیم سے جڑا ہی نہیں تھا۔ وہ سلیم کی محبت اور سادہ دلی کو اس کی کمزوری سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں خواب تھے بڑے شہروں کے، چمکتے زیورات کے اور دولت مند مردوں کے۔ سلیم جیسے کسان کو وہ دل ہی دل میں حقیر سمجھتی تھی، اور یہی حقارت آہستہ آہستہ اس کے دل میں نفرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سلیم ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں کو نکل جاتا، اور روبینہ وہ تنہائی میں شیطانی منصوبے بناتی رہتی کہ کس طرح اس سیدھے انسان کی زندگی برباد کی جائے اور اپنی آزاد زندگی کا راستہ ہموار کیا جائے۔ ایک دن اس نے ایک خطرناک چال سوچی۔ اس نے محلے کے 3 اوباش لڑکوں کو بلایا اور ان سے آہستہ آواز میں کہا، جب سلیم کھیت میں ہو اس کا خچر چرا لینا اور جا کے قریبی بڑ کے درخت سے باندھ دینا۔ لڑکوں کو تو ویسے ہی کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اگلی صبح جب سلیم کھیت گیا، روبینہ نے ہمیشہ کی طرح کھانے کا ٹوکرا تیار کیا اور چل پڑی اس کی طرف، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سلیم نے اس کا خیر مقدم کیا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی چھپی نہ رہ سکی۔ روبینہ نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے سلیم، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم خود جا کے دیکھ لو، میرا خچر درخت پر بندھا ہوا ہے۔ میں صبح سے سوچ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا خچر بھی اڑنے لگے ہیں؟ روبینہ نے حیرانی کا بھرپور ناٹک کیا، بولی، یا اللہ، یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں، اسے نیچے اتارتے ہیں۔ اور پھر دونوں نے مشقت کے بعد خچر کو نیچے اتارا۔ جب روبینہ واپس جانے لگی تو اچانک بولی، سلیم میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے، ذرا کچھ دے دو۔ سلیم نے، جو کہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی کسی بات پر شک نہیں کرتا تھا، فوراً جیب خالی کر دی۔ یہ 5 دینار ہیں، فی الحال یہی ہیں۔ روبینہ نے فوراً منہ بگاڑا، 5 دینار؟ اتنے کم؟ مجھے 100 دینار چاہیے۔ سلیم نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر بولا، چلو ٹھیک ہے، گندم کے پیسے آ رہے ہیں، جیسے ہی آئیں گے میں دے دوں گا۔ کچھ دن بعد جب گندم کے پیسے ملے تو سلیم نے بنا کچھ کہے پورے 100 دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، وہی 100 دینار جن کے لیے وہ ہفتوں محنت کرتا رہا تھا۔ روبینہ نے ان میں سے 50 چپکے سے الگ کر لیے اور ایک پرانی صندوقچی میں چھپا دیے۔ اس کے دل میں کچھ اور ہی منصوبہ پر رہا تھا۔ سلیم بے خبر تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی ساتھی ہے، اس کی دعاؤں کا ثمر ہے، مگر روبینہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے ایک اور بہانہ تراش لیا۔ ایک صبح جب سلیم کھیت کے لیے نکلنے والا تھا، روبینہ نے کہا، مجھے 200 دینار کی اشد ضرورت ہے، میری بہن شدید بیمار ہے، دوا درکار ہے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا، اتنی بڑی رقم؟ خیر تم فکر نہ کرو، دوپہر تک میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ یہ سن کر روبینہ کے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا جال ایک بار پھر کامیاب ہونے والا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا۔ روبینہ نے کھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور چال تیار کی۔ 3 بڑی تازہ مچھلیاں کسی بہانے سے پکائیں اور انہیں خفیہ طور پر کھانے کے ٹوکرے کے نیچے چھپا لیا۔ راستے میں ان مچھلیوں کو کھیت کے پاس مٹی میں دفن کر دیا۔ پھر جب سلیم کو کھانا دیا تو وہ حسب معمول نرمی سے کھایا اور 2 لفظ محبت کے کہے، نماز پڑھی اور کھیت کی مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کی کدال کے نیچے سے ایک مچھلی نکل آئی۔ سلیم چونک گیا، پھر دوسری نکلی، پھر تیسری۔ روبینہ، اس نے زور سے آواز دی، جلدی آؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھیت سے مچھلیاں نکل رہی ہیں۔ روبینہ دوڑتی ہوئی آئی اور حیرت کا بھرپور ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، سلیم یہ تو واقعی کوئی کرامت ہے، سبحان اللہ، زمین تمہارے لیے رزق اگل رہی ہے۔ پھر فوراً بولی،
یہ مچھلیاں میں لے جاتی ہوں، شام کے کھانے میں بناؤں گی۔ اور ویسے بھی آپ کو وہ 200 دینار یاد ہے نا جو صبح مانگے تھے؟ سلیم جیسے سادہ دل کسان کے لیے روبینہ کی بات حجت ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنے آخری پیسے یہاں تک کہ اپنا خچر تک بیچ دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار اکٹھے کیے اور روبینہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ روبینہ رقم لے کر ایک جھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سلیم، جس نے اپنی محنت، اپنا سکون اور اپنی عزت سب اس پر وار دی تھی، پھر سے کھیت میں جھک گیا، پسینے میں مگر دل مطمئن۔ شام کو جب وہ واپس گھر آیا تو گھر کا ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ روبینہ خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر نہ وہ مسکراہٹ، نہ نرمی، فقط سردی، لا تعلقی اور اجنبیت۔ سلیم نے دھیرے سے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے روبینہ؟ کچھ نہیں، تھکن ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہے، کھا لو۔ مجھے آرام چاہیے، سونا ہے۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ اسے لگا شاید روبینہ بہن کی بیماری سے پریشان ہے۔ کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلی صبح نہ اس نے ناشتہ پوچھا، نہ کھیت کے لیے دعا۔ سلیم نے خود ناشتہ بنایا، کپڑے بدلے اور چپ چاپ کھیت چلا گیا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ روبینہ کا رویہ دن بدن سرد ہوتا گیا۔ وہ نہ سلیم سے بات کرتی، نہ خیال رکھتی۔ بالآخر سلیم نے ایک شام ہمت کر کے اس سے کہا، روبینہ، تم کچھ دنوں سے بہت بدل گئی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ دل کا بوجھ بانٹو۔ اگر کوئی دکھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ روبینہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور جو منافقت اس کے دل میں برسوں سے پل رہی تھی اب زہر بن کر زبان پر آ گئی۔ اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ جملہ سلیم پر بجلی بن کر گرا۔ وہ تھوڑی دیر کچھ نہ بول سکا۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا یہ وہی عورت ہے جسے اس نے دل سے چاہا۔ تم ہوش میں ہو؟ طلاق؟ کیوں؟ روبینہ خاموش رہی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ سلیم سمجھے شاید کوئی وقتی بات ہے، مگر جب وہ روز یہ بات دہرانے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ سازش ہے۔ سلیم نے صبر کیا، چپ چاپ سب کچھ سہتا رہا، مگر پھر روبینہ نے جھگڑے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی، مجھے سونے کا ہار لا دو، کبھی تانا دیتی، میری شکل تم جیسے کسان سے میل نہیں کھاتی، میری قسمت ہی خراب تھی۔ یہ جملے سلیم کے دل پر تیر کی طرح گرتے۔ وہ سمجھتا رہا کہ شاید وہ کسی مجبوری میں ہے، مگر اندر ہی اندر روبینہ صرف موقع کی تلاش میں تھی۔ آخر ایک دن جب سلیم غصے میں آیا اور ہاتھ اٹھایا تو روبینہ نے زور سے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ، میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پڑوسی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ سلیم صفائیاں دیتا رہا، مگر روبینہ کی اداکاری نے سب کو گمراہ کر دیا۔ سب سلیم کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک نے کہا، شرم کرو، ایسی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سلیم چپ رہا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میں جس پر سب کچھ قربان کر رہا تھا وہی میری تذلیل کر رہی ہے۔ کچھ دن بعد معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا۔ سلیم نے دھیمے لہجے میں تمام کہانی بیان کی۔ پھر روبینہ کی باری آئی۔ وہ رو پڑی، بولی، قاضی صاحب، اللہ کے واسطے، یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، 2-3 بار تو چھری اٹھا کر بھی آیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ قاضی سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سلیم کو گھور کر دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، یہ الزامات صحیح ہیں؟ سلیم نے گہری سانس لی اور کہا، قاضی صاحب، میں اللہ کے نام پر کہتا ہوں، میں اسے چاہتا تھا، کبھی ہاتھ تک نہ اٹھایا، مگر اب یہ خود ہی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں طلاق دینے پر راضی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میں نے اسے 300 دینار دیے ہیں۔ میرے جیسے غریب کے لیے یہ پوری زندگی کی کمائی ہے۔ یہ پیسے واپس کریں تاکہ میں دوبارہ زندگی شروع کر سکوں، پھر میں طلاق دے دوں گا۔ روبینہ فوراً بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنے پیسے؟ اگر دیتا تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ قاضی نے پوچھا، کب دیے تھے تم نے یہ پیسے؟ سلیم نے سادگی سے جواب دیا، جس دن خچر درخت پر چڑھا ہوا ملا تھا اس دن 100 دینار، اور جس دن کھیت سے مچھلیاں نکلیں اس دن 200 دینار۔ روبینہ زور سے ہنسی۔ قاضی صاحب، کبھی خچر درخت پر چڑھتا ہے، کبھی کھیت سے مچھلیاں نکلتی ہیں، آپ خود فیصلہ کریں، یہ پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ قاضی نے کچھ دیر اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے سر جھکایا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں طوفان۔ روبینہ فوراً بولی، قاضی صاحب ذرا سوچئے، کیا واقعی کھیت سے مچھلیاں نکل سکتی ہیں؟ کیا خچر درخت پر چڑھ سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، یہ پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ قاضی نے کوئی فیصلہ فوری نہ سنایا، صرف اتنا کہا، میں تم دونوں کو 2 دن کی مہلت دیتا ہوں،
2 دن بعد آخری فیصلہ ہوگا، اور جو سچ پر ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ 2 دن بعد قاضی نے دونوں کو دوبارہ بلایا۔ پورے گاؤں کی نظریں عدالت پر تھیں۔ قاضی صاحب نے بغیر کسی جذباتی تاثر کے حکم سنایا، سلیم، تم روبینہ کو طلاق دے دو، اور روبینہ، تم آزاد ہو۔ لیکن یاد رکھو، جو شخص جھوک پر کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی بنیاد مضبوط نہیں کر سکتا۔ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جھوٹا آدمی انجام سے کبھی نہیں بچتا۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے قاضی کے سامنے سجدہ کیا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے رب، تو گواہ ہے، میں نے محبت کی، خلوص دیا، لیکن شاید میری آزمائش یہاں تک ہی تھی۔ پھر وہ اٹھا، قاضی کے حکم پر عمل کیا، روبینہ کو طلاق دی اور خاموشی سے واپس نورپور کی گلیوں میں چلا گیا۔ ادھر روبینہ کے چہرے پر جیسے فخر کا رنگ آ گیا۔ وہ خود کو فاتح سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک اور دھوکے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چند ماہ بعد اس نے ایک نوجوان عامر سے نکاح کر لیا، وہی آوارہ شخص جس سے اس کے تعلقات پہلے سے تھے۔ سلیم جسے کبھی گھر کے قریب نہ آنے دیتا، آج روبینہ اس سے عقد کر رہی تھی۔ مگر عامر وہ خوابوں کا شہزادہ نہیں نکلا۔ نکاح کے کچھ ہی دن بعد اس نے اپنی اصل شکل دکھائی، گالیاں، مار پیٹ اور ذلت۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے۔ جو کچھ پیسے روبینہ سلیم سے لے کر آئی تھی وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے۔ عامر نے پیسوں کی مانگ شروع کر دی، اور جب روبینہ نے کہا کہ اب کچھ نہیں بچا، اس نے بھی اسے طلاق دے دی۔ ادھر سلیم کی زندگی بدل رہی تھی۔ آزمائش کے بعد اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی تھی۔ گاؤں ہی کی ایک نیک، باحیا اور خالص دل والی لڑکی عالیہ سے اس کا نکاح ہوا۔ عالیہ سلیم کی سادگی کو اس کی طاقت سمجھتی تھی۔ اس نے نہ صرف سلیم کے گھر کو سنوارا بلکہ اس کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، رزق میں برکت دی، دل میں سکون اور زبان پر شکر دیا۔ نورپور میں لوگ اب سلیم کو صرف کسان نہیں بلکہ دعاؤں کا حقدار کہتے تھے۔ ادھر روبینہ، وہ جو کبھی آئینے میں خود کو دیکھ کر کہتی تھی، میں کسی رئیس کی بیوی بننے کے لائق ہوں، وہ اب اس دروازے پر آ کر جھانکتی تھی جسے اس نے خود بند کیا تھا۔ سلیم کے گھر کے باہر چوکیداری کے لیے ترستی تھی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سچائی، جھوٹ، خلوص، فریب سب سامنے آ چکا تھا۔ گاؤں والوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اب کوئی اس پر اعتماد نہ کرتا، نہ کوئی نکاح کو تیار تھا۔ وہ دوسروں کی زکوٰۃ و خیرات پر زندگی گزارنے لگی۔ وہی عورت جو کبھی دولت اور نام کی خواب دیکھتی تھی، اب 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج تھی۔ وہ اکثر راتوں کو آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، کاش میں نے صبر کیا ہوتا، کاش میں نے سلیم کا ساتھ نبھایا ہوتا، کاش۔ مگر وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ جو ہاتھ خلوص ٹھکرا دیتا ہے وہ پھر مدتوں خالی رہتا ہے۔